السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت اتر پردیش کے کیپٹل سٹی لکھنؤ میں ایک ادبی نشست میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، اور یہاں مختلف شعراء کرام سے جو اپنے شعری سفر کو پروان چڑھا رہے ہیں ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اسی ادبی نشست میں ایک ایسے نوجوان شاعر سے ملاقات اور ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا جو ہردوئی مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے ادبی اور زرخیز سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں۔ مولانا ابرار الحق ہردوئی رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے اس وقت ہندوستان بھر میں ہردوئی کی سرزمین اتنی مشہور و معروف ہے، ان کے خدمات کی وجہ سے جو محتاج تعارف نہیں ہے۔ آئیے ہردوئی سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے نوجوان شاعر سے آپ کی ملاقات کرواؤں جنہوں نے حالات کی غزل پڑھ کے اس وقت ادبی دنیا میں اپنی حاضری درج کروائی ہے۔ ایک ایسا نوجوان شاعر جنہوں نے پچھلے چند مہینوں میں اپنے شعری صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے قلم کو اٹھایا اور قلم سے ایسے قطعات کہیں جو قابل رشک ہے۔ میں ملاقات کرواؤں آپ کو ہردوئی سے تشریف لانے والے میرے رفیق، میرے دوست علی جناب عابد منظر صاحب سے، جن کے معروف قطعات اور جن کے معروف غزلوں کو آپ سنیں گے۔ اس ادبی نشست میں اس وقت تشریف رکھتے ہیں لکھنؤ کے معروف مشاعرہ میڈیا اعظمی میڈیا سے اعظمی مشاعرہ میڈیا کے ڈائریکٹر اجمل بھائی، ساتھ ہی ساتھ غیور بھائی، مستقیم بھائی اور شاہد انور صاحب مئو اور عابد منظر صاحب ہردوئی سے آج کے اس ادبی نشست میں تشریف رکھتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کی حاضری اور ان تمام لوگوں کی شمولیت آج کے اس بزم کو اور آج کے اس بزم کے وقار کو دوبالا کر رہی ہے۔ آئیے ملاقات کرواؤں اس نوجوان شاعر سے جنہوں نے کبھی چار مصرے کہے، کبھی دل والوں کی دلی کبھی گجرات جلتا ہے، کبھی دل والوں کی دلی کبھی گجرات جلتا ہے، کہ نفرت کے بیانوں سے وطن دل رات جلتا ہے۔ کبھی دل والوں کی دلی کبھی گجرات جلتا ہے، کہ نفرت کے بیانوں سے وطن دن رات جلتا ہے۔ حکومت اپنی تانا شاہی سے دنگے کراتی ہے، کہیں اب شہر جلتا ہے، کہیں دیہات جلتا ہے۔ اس ایسی شاعری کرنے والے اس نوجوان شاعر سے آپ کی ملاقات کرواؤں جو اس بات کا ترجمان اور عکاس ہے کہ محبتوں کے سفر میں جب دبدبا ہو آندھیوں کا، محبتوں کے سفر میں جب دبدبا ہو آندھیوں کا، تو انجام اس کا ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ دنیا نفرتوں کے آخری اسٹیج پہ ہے۔ علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آئیے اس وقت آواز دوں محترم شاعر رفیق محترم علی جناب عابد منظر صاحب ہردوئی سے کہ محترم تشریف لائے اور اپنے خوبصورت ادبی شاعری سے آج کے اس نشست کے وقار کو دوبالا کرے۔ بڑے ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں محترم عابد منظر صاحب ہردوئی تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت شاعری سنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میں تشریف فرما بڑے بھائی غیور خان ایوبی اور صدر مشاعرہ مستقیم بھائی، بہت مشکور ہوں اجمل بھائی کا جنہوں نے اپنے اس پروگرام کا حصہ بنایا۔ صدر مشاعرہ کی اجازت سے چار مصرے پیش کرتا ہوں، اور ناظم صاحب آپ کی خاص توجہ، ہمارے دل کے بہت ہی قریب بڑے بھائی شاہد انور صاحب، اگر چار مصروں میں آپ کے دل میں تھوڑی سی جگہ مل جائے تو ہمارے لیے کافی ہوگا۔ پڑھتا ہوں، غیور بھائی بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ انسان کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے، کہ حلال روزی کمانا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے۔ یہیں سے چار مصرے پیش کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ بھرنے لگے جو پیٹ ہے رزق حرام سے، بھرنے لگے جو پیٹ ہے رزق حرام سے، رزق حرام سے، رزق حرام سے، کہ بھرنے لگے جو پیٹ ہے رزق حرام سے، محروم ہی رہیں گے وہ رحمت کے جام سے، محروم ہی رہیں گے وہ رحمت کے جام سے، بھرنے لگے جو پیٹ ہے رزق حرام سے، رزق حرام سے، رزق حرام
محروم ہی رہیں گے وہ رحمت کے جام سے، اور بہتر حرام بہتر حرام کھانے سے فاقے ہزار ہے، فاقے ہزار ہیں، فاقے ہزار ہیں۔ پیغام یہ ملا ہمیں رب کے کلام سے، رب کے کلام سے، پیغام یہ ملا ہمیں رب کے کلام سے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آئیے یہاں سے غزل کا مطلع پیش کرتا ہوں، اور ماں باپ کی عظمت کس درجے ہونے چاہیے، اور جن کے دلوں میں ماں باپ کی عظمت نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ ان سے روٹ جاتا ہے تو کیا سزا ملتی ہے۔ پیش کرتا ہوں بطور خاص، اجمل بھائی خاص توجہ۔ کہ جس دل سے والدین کی عظمت چلی گئی، جس دل سے والدین کی عظمت چلی گئی، عظمت چلی گئی، عظمت چلی گئی، کہ جس دل سے والدین کی عظمت چلی گئی، عظمت چلی گئی، عظمت چلی گئی، سمجھو کہ اس کے ہاتھ سے جنت چلی گئی، جنت چلی گئی، جنت چلی گئی۔ بہت شکریہ۔ اور شاہد بھائی یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ لوگ دنیا کے اندر جب مال و دولت ہوتا ہے تو ساتھ دیتے ہیں، غربت ہوتی ہے تو ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ غربت ہماری دیکھ کے جو ہم سے دور ہیں، جو ہم سے دور ہیں، جو ہم سے دور ہیں، غربت ہماری دیکھ کے جو ہم سے دور ہیں، جو ہم سے دور ہیں، جو ہم سے دور ہیں، کہ غربت ہماری غربت ہماری دیکھ کے جو ہم سے دور ہیں، جو ہم سے دور ہیں، جو ہم سے دور ہیں، ان کی ہمارے دل سے بھی چاہت چلی گئی، چاہت چلی گئی، چاہت چلی گئی۔ اور انسان کو دولت کے نشے میں کبھی مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے دولت مند لوگ آئے اور لمحوں میں دنیا سے وہ چلے گئے، ان کو صحیح سے ان کے کفن کا کپڑا تک میسر نہیں ہوا۔ پیش کرتا ہوں کہ دولت کے جو نشے میں تھے مغرور کل تلک، صدر مشارہ مستقیم بھائی، کہ دولت کے جو نشے میں تھے مغرور کل تلک، مغرور کل تلک، مغرور کل تلک، کہ دولت کے جو نشے میں تھے مغرور کل تلک، مغرور کل تلک، مغرور کل تلک، دولت کے جو نشے کے جو نشے میں تھے مغرور کل تلک، مغرور کل تلک، مغرور کل تلک، لمحوں میں ان کی ساری وراثت چلی گئی، وراثت چلی گئی، وراثت چلی گئی۔ اور یہ شعر اجمل بھائی کے حوالے سے کہ طاقت بہت تھی رستم و سہراب میں مگر، شاہد بھائی سنیے گا، آپ سے ہماری پہلی ملاقات اور یہ شعر آپ کی نظر، کہ طاقت بہت تھی رستم و سہراب میں مگر، سہراب میں مگر، سہراب میں مگر، طاقت بہت تھی رستم و سہراب میں مگر، سہراب میں مگر، سہراب میں مگر، کہ طاقت بہت تھی رستم رستم و سہراب میں مگر، سہراب میں
مگر سہراب میں مگر آئے جو زد میں موت کی طاقت چلی گئی، طاقت چلی گئی، طاقت چلی گئی۔ اور لوگ حالات کے ڈر سے، حکومتوں کے ڈر سے سچ بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پیش کرتا ہوں بطور خاص کہ کل تک جو کر رہے تھے صداقت کی پیروی، کل تک جو کر رہے تھے صداقت کی پیروی، صداقت کی پیروی، صداقت کی پیروی، کہ کل تک جو کر رہے صداقت کی پیروی، صداقت کی پیروی، صداقت کی پیروی، ان کے لبوں سے دور صداقت چلی گئی، صداقت چلی گئی، صداقت چلی گئی۔ جس دل سے والدین کی عظمت چلی گئی، عظمت چلی گئی، عظمت چلی گئی، سمجھو کہ اس کے ہاتھ سے جنت چلی گئی۔ بہت شکریہ محبتوں کا۔